پاکستان کی تیزی سے بڑھتی آبادی سنگین ترین مسئلہ معاشی، تعلیمی اور صحت کا بحران بھی ہے۔ پاکستان میں آبادی کے اضافے کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ سیاسی قیادت کو احساس کب ہوگا؟ اضافے کی شرح پر قابو ہر جماعت کو منشور کا حصہ اور ایک بڑا انتخابی وعدہ بنانا چاہیے۔ آبادی پر قابو ہر منشور کا حصہ۔ کاظمی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے ہاں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں موسٹلی وہاں وہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پیدا کرنے کی 6 بچیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ریزن ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خواتین کو کس طریقے سے زیادہ ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں ان ویو آف آر میگر فائنینشیل ریسورسز؟ پاپولیشن کنٹرول ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از وومن از رائٹ۔ آپ کو اس کو وہ رائٹ دینا ہے کہ وین اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ مچ اس کو پروڈیوس کرنا ہے۔ ابھی اس وقت کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو اس کا ڈیسیژن میکر مرد ہے یا اس کی ماں، لڑکے کی ماں، تو ڈیسیژن جب تک آپ اس خاتون کو نہیں دیں گے، ایک تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں چینج آ سکتا ہے۔ دوسرا، جو ہم نے ایران کا ماڈل اسٹڈی کیا تھا وہاں جا کے، وہ کاؤنسلنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لڑکا اور لڑکی الگ الگ اپنے اپنے کاؤنسلنگ سینٹرز میں جاتے ہیں، 1 ہفتے کی ٹریننگ لیتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی، پیرنٹنگ کی۔ جب تک وہ سرٹیفکیٹ وہ سبمٹ نہیں کر دیتے ان کے نکاح رجسٹرار کے آفس میں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ڈونٹ یو تھنک کہ دس ارلی میرج از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر؟ شاہد صاحب، اس میں تو ہمارے جو ریلیجیس کلرجی جو خاص طور پر جو ہے وہ بہت مخالف ہے اس کی۔ باقاعدہ ایسے قوانین کو یا اس عمر کی حد کو وہ منسوخ کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش والوں نے بھی اس کو ٹیکل کیا، ایران میں بھی جو خود ایک بہت ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں بھی کیا۔ تو ہم اس کا جو ماڈل ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ جو تھوڑے سے ذرا زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے مولوی ہیں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان سے بات کر کے آپ ان کو ایز اے یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات خلاف اسلام نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے، میننگ دیر بائی کہ 2 سال 2.5 سال تک جو ہے وہ پریگننسی سے دور رہے۔ ایک بہت باریک نقطہ ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ ایک تو آپ کو NFC ایوارڈ کو نیشنل لیول کی پالیسی کی میں بات کروں، NFC ایوارڈ کو ڈیل لنک کرنا پڑے گا پاپولیشن کے ساتھ۔ جب تک وہ ڈیل لنک نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال ہے چینج آئے گا۔ یہ آپ نے بڑی ویسے کام کی بات کی ہے، NFC میں پاپولیشن سے ڈیلنگ کرنا۔ ہمارے یہاں امیروں کے تو ہاں یہ ہوتا ہے جب پریگننسی ہوتی ہے تو بڑے خوشیاں مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں جی، وہ تصویریں لگ جاتی ہیں پیچھے بچوں کی جہاں تو۔ لیکن جو غریب ہے، جو مارجنائز کلاس ہے، جو بیچارے دیہاتوں میں، رورل ایریا میں، وہاں تو عورت کو ایسا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتے۔ وہاں تو بتایا آئرن کرو جی، آئرن کھاؤ، یہ کمی ہے تو یہ کرو وہ کرو، ہر مہینے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں تو ایسے ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ ہاں بالکل اچھی بات کریں، آپ کے دیہاتوں کی عورتیں بہت زیادہ انیمک ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایسے بیبی ڈلیور کر رہی ہیں کہ جو کہ اسٹنٹنگ کے ساتھ ہیں، ویسٹنگ کے ساتھ ہیں۔ ہمیں انیمیا فری پاکستان کی کمپین رن کرنے کی ضرورت ہے تھرو آؤٹ پاکستان، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، تاکہ وہ ہیلدی جنریشن کی طرف آئیں۔ ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، یعنی کہ لوگوں کو کہنا سختی سے کہ جناب آپ کورس سے میئر کریں، آپ کے جناب نے بچے نہیں پیدا کرنے ہیں یا آپ نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں، کوئی انسینٹیوز دیے جائیں ان کو، عام آدمی کو، غریب آدمی کو، اور وہ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان کنٹرولنگ دی پاپولیشن۔ اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے ابھی فرمایا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل سیکورٹی جو ہے نا، وہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور بچے زیادہ وہ پروڈیوس اس لیے کرتے ہیں جو تاکہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکیں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا مینٹلی اور اکنامک فیکٹر کو چینج کرنا پڑے گا۔ ان کو فائنینشیل جو انڈیپینڈنس دیں، ہم نے اس پہ اہمیت نہیں دی، ہم اس کو ٹاپ پریورٹی کبھی بھی نہیں بنایا۔ دیکھنا، ہم نے ایٹم بم بنانا تھا، ہم نے ٹاپ پریورٹی بنایا اور اس کو obsession کے ساتھ ہم نے پورا کر لیا۔ اس کو ہم نے obsession نہیں دیا، ہم نے اس کو ایک سائڈ کے طور پہ رکھا کہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فیئر پلے میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ایسے پروگرام جس میں ہمارے ایسے جو طلباء اور طالبات ہیں جو اسپائرنٹ ہیں CSS کے، PMS کے، یا جو بھی FPSC ریکروٹمنٹ کرتی ہے جو کہ 16 اور 17 گریڈ کی، تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ان کے لیے۔ ایسے ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارے جیسے ہمارے وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، کلائمیٹ چینج کی بات ہوتی ہے، پاپولیشن کی بات ہوتی ہے، ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہوتی ہے، اکانومیز ہیں، اکانومیز کے مختلف سیکٹرز ہیں، تو ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اور یہ آج اس سلسلے کا پہلا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو پروگرام ہے یہ ہے ایک بہت ہی ایسا سبجیکٹ جس پہ ہر پاکستانی
میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انوالو ہے اور ہر پاکستانی اس کے بارے میں پریشان بھی ہے. تو ہم نے سوچا کہ اس پر ہی ہم سب سے پہلے اس کے پروگرام کا آغاز کریں, اور اس پہ آغاز کرنے کے لیے میں نے آج جو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے, جو کہ ISEP کا جو کہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو خاص طور پہ ایسے طالبات کے لیے خاص طور پہ موک انٹرویوز منعقد کرتا ہے, تو اسی پلیٹ فارم سے ہم نے اس پروگرام کا بھی آغاز کیا ہے. اور میرے ساتھ جو آج شریک گفتگو ہیں اس پروگرام میں, میرے ساتھ ہیں سرفراز کاظمی صاحب, جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے جسے کہتے ہیں پاپولیشن ایکسپرٹ ہیں. ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور پاورٹی ریڈکشن کے پروگرام میں بھی بہت ہی اپنا دلچسپی سے کام لے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی پلاننگ کے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا شعبہ نہیں جو ان کے بارے میں علم نہ رکھتے ہوں, تو ان سے بھی گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شاہد ظہیر صاحب, یہ بھی ماشاءاللہ بیوروکریٹ ہیں, ماسٹرز ان اکنامکس ہیں, اور انہوں نے میرے ساتھ بہت سے پروگرامات میں حصہ لیا ہے, اور میرے ساتھ خاص طور پہ ایجوکیشن کے اوپر ہم نے بات کی ہے, ہم نے ہیلتھ کے اوپر بات کی ہے, ان ایڈیشن ٹو دیٹ اور ہوسٹ آف ادر ایشوز. تو ہی از آلسو ہیئر. ویلکم ٹو آل شو جی, بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا جی. سرفراز صاحب سے بات کا آغاز ہم کر لیتے ہیں اس پروگرام کا. یہ بتائیے کہ جنرلی ایک زمانہ تھا, مجھے یاد ہے 1980s کا, تو اس وقت جب ہم نے CSS کیا اور اکیڈمیز میں گئے, I belong to 7th کامن, تو ہمیں یہاں سڑکیں کھلی لگتی تھی, لوگ کم نظر آتے تھے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی, ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اور لیکن جب 21ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے بعد سے پھر ایک دم سے ڈراسٹک سے کہتے ہیں انکریز ان پاپولیشن ہوئی ہے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں, مجھے یاد پڑتا ہے کبھی میں سڑک پہ جاتا ہوں تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی, آ کے چوک ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں, کوئی روٹ لگا ہوتا ہے سرکاری یا کس وجہ سے ہوتا ہے, یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے, یا کوئی اور وجوہات بن جاتی ہیں. تو میں نے اکثر اوقات عام آدمی کو جو کہ ایک ریڑے پر بیٹھا ہے, تو اس نے بآواز بلند کہا, او یار خدا کے واسطے آبادی سے پابندی کے لاؤ, آبادی نہ بتاؤ آ کے. اس طرح کی باتیں عام آدمی کے ذہن میں آ گئی ہیں, جو کہ ایک ہمارے وی آر ڈریون ٹو دیٹ, جسے کہتے ہیں پالیسی کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں یار, اس کو کس طرح کریں. اوور پاپولیشن ہے کیا چیز یہ بیسیکلی؟ بہت اچھا سوال ہے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر بہت سارے ہم نے پروگرام کیے, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو سینسٹائز کریں عوام کو اس بارے میں. اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا ایک بڑے کینوس آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں. گلوب دنیا اس وقت تقریباً 8.5 ارب کی ہماری آبادی, اور پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ بڑھی ہے 1% پر اینم کے حساب سے. ایشیا 1.5% کے حساب سے آپ کی آبادی بڑھی ہے. لیٹس کم ٹو پاکستان, 2% کے حساب سے ہماری آبادی بڑھی ہے. اور اس بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ہم خیر سے دنیا کے 5ویں موسٹ پاپولس کنٹری ہیں, ود دا پاپولیشن آف 259 ملین. ٹھیک ہے, اور جب بھی آپ ہیلتھ انڈیکیٹرز کی بات کریں, فیملی پلاننگ کے انڈیکیٹرز کی بات کریں, تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے, یا ماؤں کی شرح مواد دوران زچگی کتنی ہے. تو الحمدللہ میں کہوں گا پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 ہے اس میں. اگر 1 لاکھ عورتیں بیبی ڈلیور کریں اور اس کے اندر سے 186 مائیں فوت ہو جاتی ہیں زچگی کی پیچیدگی کی وجہ سے, یہ ہائیسٹ نمبر ہے. ہم افریقہ کے 2-3 کنٹریز کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. دوسرے نمبر کے اوپر جو انڈیکیٹر آتا ہے دیٹ از انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ, یعنی کہ بچوں کی شرح مواد دوران زچگی. تو اس میں بھی ہم ماشاءاللہ بہت اچھے نمبرز کے اوپر ہیں. میں آپ کو آہستہ آہستہ اس ٹاپک کی طرف لے جاؤں گا جو آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. 1000 بچہ پیدا ہو تو 55 بچے فوت ہو جاتے ہیں زچگی کی پیچیدگی کی وجہ سے. نیو چائلڈ مورٹیلٹی سے کہتے ہیں, انڈر 5 مورٹیلٹی وہ خیر سے اس سے بھی زیادہ ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ مورٹیلٹی ریٹ ہے اس کی ریزنز پوری دنیا کے اندر, یہ یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کی رپورٹ تھی, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 50% آپ کی پاپولیشن فیمیل کے اوپر ہے, اور اس 50% کے اندر سے صرف 67.7% عورتیں ایسی ہیں جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کا رائٹ یوز کر سکتی ہیں. وہ فیملی پلاننگ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں خود سے ڈیسیژن لے کے سروسز کی اپٹیک کے لیے کسی بھی ہیلتھ فیسلٹی میں جا سکتی ہیں. دنیا میں صرف 67% عورتوں کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے. مائی گاڈ, ایکسیس نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے, اب پھر میں پاکستان کی طرف آ جاؤں. پاکستان میں
انفارچونیٹلی 53% جو ہماری ریپروڈکٹیو ایج کی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے سر 14 to 59. صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ انیمک ہیں، آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. کتنی؟ 53%. اور خیر سے جب یہ شادیاں ہوتی ہیں، ڈلیوری پہ آتی ہیں، تو 41% جو آپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ اسٹنٹنگ کے ساتھ ہیں، ویسٹنگ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ قد میں بھی چھوٹے ہیں، وزن میں بھی پورے نہیں ہیں. ایک طرف تو آپ کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن جو آپ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا ہے، میں اس بچے کو پروڈکٹ بول رہا ہوں انفارچونیٹلی، وہ کس کوالٹی کا ہے؟ اس کا دماغ چھوٹا رہ گیا. فرسٹ 1000 ڈیز کے اندر اس کے دماغ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ بچہ ہے جو قد میں بھی چھوٹا ہے، وزن بھی پورا نہیں ہے. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، آپ کو شارٹ ہائٹڈ تھن بچے بچیاں نظر آتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اسٹنٹنگ گروتھ والے ہیں جن کا دماغ چھوٹا رہ گیا. ٹھیک ہے، میں قائد صاحب آپ کے دوبارہ آتا ہوں، تو اس سے پہلے میں ذرا شاہد عزیز صاحب سے بھی تھوڑا سا پتا کر لوں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. شاہد صاحب جیسے کہتے ہیں کہ فرام ایجوکیشن ہے، ہیلتھ کیئر ٹو ہاؤسنگ ہے، ہمارے پاس گورنمنٹ ہے، انوائرمنٹ ہے، یہ سارے ٹرانسپورٹ ہے، واٹر سپلائی ہے، جتنے بھی سیکٹر ہیں ہمارے، یہ ہمارے دن بدن یہ 21ویں صدی میں جیسے میں نے عرض کیا ان پہ بہت پریشر آ گیا ہے. تو آپ تو اکانومسٹ بھی ہیں بہت ماشاءاللہ آپ نے، اور آپ کے یہ پاپولیشن کا کانسیپٹ ایک چھوٹا کانسیپٹ ہے، آپ ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ واٹ از دی بیسک ریزن فار دس اوور پاپولیشن؟ سب سے پہلے تو باسط صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک امپورٹنٹ اور بہت امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی، تو ونس اگین تھینکس اے لاٹ. اچھا، اس میں ہمیں تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ جو اوور پاپولیشن کا ایشو ہے نا، یہ ہر دور میں رہا ہے. فرق اس میں صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو اوور پاپولیشن کا جب یوز کرتے ہیں ورڈ، تو ہم نے اس کو کوریلیٹ کرنا ہوتا ہے ود ریسورسز. اس سلسلے میں آپ کو تھوڑی سی مثال دوں گا. فیمس اکانومسٹ ہے مالتھس، انہوں نے 1798 یعنی آج سے تقریباً 225 سال پہلے تھیوری آف پاپولیشن دی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو پاپولیشن گروتھ کرتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، یا 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16. جبکہ فوڈ سپلائی جو ہے نا وہ اس طرح انکریز نہیں کرتی، وہ 1، 2، 3، 4. اور جو گیپ ہوتا ہے یہ مالتھیسین ٹریپ اس کو کہتے ہیں. یہ تو اس کے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ تھوڑا سا اس میں ایک اور اینکر بھی ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں کہ جب ہم اوور پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ کمپلیکس ایشو ہے جس میں ویریس فیکٹرز ہیں. جو آپ نے بات کی ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، تو اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ جب تک ہم روٹ کاز پہ نہیں پہنچیں گے ہم اس تک سلوشن نہیں کرتے. ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو ڈائگنوز کرتا ہے اس کا بیماری کیا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی سب سے پہلے جو اوور پاپولیشن کا بنیادی ہے کہ وجوہات کیا ہیں، اس پہ جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ویریس فیکٹرز ہیں وچ آر کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز ہائر گروتھ آف ریٹ آف پاپولیشن. جیسے کہ ساتھ ہی میرے کولیگس نے جنہوں نے رسپیکٹفلی انہوں نے بڑے فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے. تو اب اس کے لیے ہمارے پاس جو پیمانہ کیا ہے کہ ہم کیسے اس کو جج کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاپولیشن کے لیے جو ہمارے فیکٹرز ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایک ریلیجس فیکٹر ہے وہ ہے جس میں ہمارے جو علماء حضرات ہیں، ریلیجس جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ جی لارجر نمبر آف پاپولیشن ہو. سیکنڈلی ہمارے جو اکنامک فیکٹر ہے، پاورٹی ہے. پھر تیسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پریفرنس فار میل بوائز، وہ ایک ہے. اس کے ساتھ ہی آپ اس کے ساتھ لگا لیں آپ کو جو سوشل اینڈ کلچرل فیکٹر ہے کہ ہمارے سوشلی ہم سمجھتے ہیں کہ جس کی فیملی بڑی ہو اس کے لیے وہ ایک زیادہ اس کو سائن آف رسپیکٹ ہے. تو یہ جب تک آپ ان بیسک فیکٹرز کو، اور سب سے پہلے سب سے اباب آل جو اس میں ہے کہ ہمارے جو اب تک جتنے ہم نے پروگرام کیے ہیں فیملی پلاننگ کے ریفرنس کے ساتھ، اس سے ہماری جو ٹاپ پریورٹی ہے نا وہ گورنمنٹ نے سائن نہیں کی اس کو. ود دا رزلٹ ہیف ہیزرڈ اپروچ تو ہوئی ہے اور کچھ کام بھی ہوا ہے، لیکن رزلٹ پھر بھی وہی ہے جیسے کہ ابھی ہمارے میرے کولیگ نے ریسپیکٹڈ کولیگ آنرز کی کہ گروتھ ریٹ 2% ہے. واٹ ڈز دس شو؟ دس سمپلی شوز کہ سو فار وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کریکٹلی ڈائگنوز دا ایشو، اینڈ انلیس وی ڈائگنوز دا ایشو وی کانٹ
healthy solution. ٹھیک ہے قاسمی صاحب، یہ شاہد صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایشو کیا ڈائگنوسس کس طرح ہوگا اس کا، لیکن جنرلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ایک چائنا نے بھی ایک ون چائلڈ پالیسی اپنائی، اس کے بعد مختلف ملکوں نے بھی تجربے کیے، بنگلہ دیش کی ہمارے سب لوگ مثالیں دیتے ہیں، بہت زیادہ مثالوں دینے میں تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں ہماری ہمیشہ کمی ہوتی ہے. تو کانٹراسیپٹیو جو ہوتے ہیں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے اتنا اس میں امپرومنٹ نہیں آئی. اف یو کمپیئر اٹ ود ترکی یا ایران کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے سے مچ فاسٹر گوئنگ، ان کی کانٹراسیپٹیو پروگرام اسٹیٹ سی پی آر بہت بہتر ہے. اس کے لیے جو ہے مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے، اسٹاک آؤٹ کیسے ہو جاتا ہے، کیا اس کے بارے میں تو کچھ بتائیں. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ہر سال 9.2 ملین عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں. 92 لاکھ عورت پریگننٹ ہوتی ہے، اور جو لائیو برث ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 6.9 ملین. تقریباً 70 لاکھ بچے ہر سال پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں. اور ہمارے جڑواں شہر ہیں اسلام آباد، پنڈی، اس کی کوئی 50 لاکھ پاپولیشن. اٹ مینس کہ یو آر ایڈنگ ایوری ایئر. پنڈی، اسلام آباد، آپ اس سے بھی زیادہ پاپولیشن آپ ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اور اتنی بڑی پاپولیشن کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ وہ تھا پاکستان میں، جب پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب کے اندر، کچھ اس کے اندر پروونسز کے اندر اس کو مرج کر کے اب ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا. اچھا، اب سروسز آر دیر، مطلب کلینکس ہیں، ہاسپٹلز ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے اندر سب سے بڑا چیلنج ہے اویلیبلٹی آف کنٹراسیپٹیوز، یعنی کہ مانع حمل جو طریقے ہیں ان کی اویلیبلٹی. فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کہیں گے، جو بیریئر میتھڈز ہیں وہ آپ کو امپورٹ کرنے پڑتے ہیں، پاکستان میں بنتے نہیں ہیں. کنڈومز، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ٹیمپریری میتھڈس. ٹیمپریری میتھڈس کے اندر اورل پلز ہیں، انجیکٹیبل ہیں، یہ پاکستان میں بنتے ہیں. لوکل پاکستانی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بناتی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹینڈر کرتا ہے اور وہ ان سے پروکیور کر کے اور جہاں جہاں ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ بھیج دیتا ہے. 2010 سے پہلے انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں وہ کموڈٹیز انٹرنیشنلی پروکیور کرتے تھے، ڈپارٹمنٹس کے حوالے کر دیتے تھے. وہ این جی او جن کے پاس اپنے سروس ڈلیوری پوائنٹس ہیں ان کو دے دیتے تھے اور وہ پاکستان کے اندر پھیل جاتی تھی. ٹھیک ہے. جو لانگ ٹرم میتھڈ ہیں وہ پاکستان میں بنتا نہیں ہے. آئی یو سی ڈی نہیں بنتی ہے، وہ آپ کو امپورٹ کرنی ہے. امپلانٹس پاکستان میں بنتے ہیں، آپ کو جو ہے امپورٹ کرنے ہیں. دونوں کا جو ہے لانگ ٹرم میتھڈ ہیں. ایک 3.5 سال سے 5 سال کی دیتے ہیں، وہ 5 سال سے 10 سال تک کی آپ کو اسپیسنگ دیتے ہیں. یہ دونوں یہ آپ کو امپورٹ کرنے ہیں. تو بعض اوقات ٹیکسز، اچھا پھر سرکار نے کیا کہ ان کے اوپر ڈیوٹیز امپوز کر دیں. اچھا، ڈیوٹیز بھی لگا دیں. اچھا، ایک کموڈٹی ہے، آپ فری آف سروس ہے اور صرف سرکار پرچیز کر رہی ہے. جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کی پروکیورمنٹ اس لیول پہ نہیں ہے جتنی سرکار کے آؤٹ لیٹس بنے ہوئے. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جب تک یہ لانگ ٹرم والے پاکستان میں مینوفیکچر نہیں ہوں گے، آپ کو امپورٹ کرنے پڑیں گے، وہ آپ کو ایکسپینسو پڑیں گے. ٹھیک ہے. سیم جو بیریئر میتھڈز ہیں وہ بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ بیچ میں پروکیورمنٹ میں اور اس میں گیپ آ جاتا ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے اسٹاک آؤٹس ہو جاتے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز کے پاس جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے. یونائٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ نے کیا کرا تھا، ایک ان کو ایپ بنا کے دے دی تھی، اس کے اوپر یہ تمام اپنے اپنے ڈالتے رہتے ہیں. تو کچھ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں، کنٹرول ہو رہی ہیں، لیکن ایز سچ اگر میں کہوں کہ بہت آئیڈیل سچویشن ایسی نہیں ہے. شاہد صاحب، یہ جو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ کنٹراسیپٹیو کے معاملات ہیں، جنرلی میں سمجھتا ہوں اس میں کہ عام آدمی جو ہے وہ تقریباً اس کو فالو نہیں کرتا، نہ اس کو استعمال کرتا ہے، نہ اس کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں، اور یہ بھی ایک ریزن بن جاتی ہے خاص طور پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کہ اشرافیہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے کم ہوتے ہیں، جو غریبوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے ریزن بھی بتائی ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں. نیچرلی وہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، یعنی کہ لوگوں کو کہنا سختی سے کہ جناب آپ کورس سے میسر کریں، آپ کے جناب نے بچے نہیں پیدا کرنے ہیں یا آپ نے 2 بچے پیدا کرنے ہیں، اس کی بجائے جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ حدیث بھی میرے خیال پڑتی ہے کہ مسلمانوں کا فتنہ مال ہے، تو اس میں کہ پیسے سے کوئی انسینٹیوز دیے جائیں ان کو، عام آدمیوں کو، غریب آدمی کو، اور وہ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان کنٹرولنگ دی پاپولیشن. یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے ابھی فرمایا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا میں اس کو نا ایلیبوریٹ یا اس میں مزید ایڈ کروں گا. دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے نا، جیسے کاؤنٹرسیپٹیو کی بات کی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس میں پرابلم ہے، یوز بھی کم ہے، جو آپ نے کہا کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن ہمیں جو بنیادی بات ہے نا وہ سمجھنے والی بات یہ ہے
کہ اس کی جو وجوہات جو میں نے عرض کی نا، جیسے اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوشل سیکورٹی جو ہے نا وہ لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں، اور بچے زیادہ وہ پروڈیوس اس لیے کرتے ہیں جو تاکہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بن سکیں. اینڈ سیکنڈلی کہ جو ہی وہ جوان ہوں تو ہمیں وہ ایک فیملی کی انکم کو سپورٹ کریں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا نا مینٹلی اور اکنامک فیکٹر کو چینج کرنا پڑے گا. مینٹلی سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہمارے جو میئرز ہیں حکومت کی طرف سے یا NGO یا ڈفرینٹ پرائیویٹ پارٹیز کی طرف سے، وہ ان کو فائنینشیل جو انڈیپینڈنس دیں، ان کو منتھلی انکم آئے، تاکہ وہ اس طرف جو ہے نا ان کو یہ ذہن میں یہ احساس ہو کہ جب ایون ہم بوڑھے بھی ہو جائیں گے تو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بچوں پہ سہارا کرنا یعنی پڑے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ان کا زیادہ تر رجحان یا ان کا زیادہ تر جو انحصار ہے وہ اپنے کیریئر کی طرف ہوگا زیادہ، تو وہ بجائے یہ کہ ادھر سے فکر مند ہوں. کیریئر ہوگا اور ان کو انکم آئے گی. بیسک چیز ہے انکم. انلیس وی ہیو انکم، جب انکم آئے گی نا تو پھر ان کو یہ جو اس مفروضے سے وہ بچے پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے بعد میں جب وہ جوان ہو جائیں گے اور ہمارے کام آئیں گے، بڑھاپے میں کام آئیں گے، ہمیں سپورٹ کریں گے، اس کی ضرورت کم ہو جائے گی. تو عام آدمی کو شاید صاحب کس طرح کہاں سے ہم دیں گے یہ جو جیسے میں نے کہ انسینٹیوز ہیں، جیسے فائنینشیل موٹیویشن ہے، جیسے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤسنگ اسکیم میں بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی پرائرٹی دیتے ہیں ان کو، یوٹیلیٹیز میں ان کو ہیلپ کر دیں آ کے لائک وائز. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جس طرح ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اسکالرشپس وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. پھر جیسے آپ کے سمجھ لیں کہ سوشل ویلفیئر کی یعنی یہ دو چار چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ ان کو کم از کم وہ یہ احساس ہوگا کہ یار یہ اس سے ہم نے جس طرح ہمارے حالات ہیں، ریسورسز کم ہیں اور فائنینشیل کنسٹرینٹ ہے، تو ہم اپنے کنبے کو چھوٹا رکھیں تو اس سے ان کو یہ فوائد حاصل ہوں گے. کیا ڈو یو تھنک دس ول بی اچیویبل؟ Why not? This is achievable. As there are various examples, Bangladesh has achieved it. ایران جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، ایران نے اچیو کیا، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اچیویبل ہے یا نہیں، یہ تو بات ہی نہیں ہے. اچیویبل تو ہے، ایگزامپلس ہمارے پاس ہیں. اب ہماری جو سب سے بڑی بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے اس پہ اہمیت نہیں دی. ہم اس کو ٹاپ پریورٹی کبھی بھی نہیں بنایا. دیکھنا ہم نے ایٹم بم بنانا تھا، ہم نے ٹاپ پریورٹی بنایا اور اس کو obsession کے ساتھ ہم نے پورا کر لیا. اس کو ہم نے obsession نہیں دیا، ہم نے اس کو ایک سائڈ کے طور پہ رکھا کہ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں. اچھا، اب آپ نے جو بات کی نا انسینٹیو اور ڈس انسینٹیو کی، وہ تو دیکھیں نا، جب آپ مانیٹری فیکٹر کو ساتھ ایسوسیٹ کریں گے، اس کے ساتھ لنک کریں گے، تو اس کا لازمی طور پہ ایک اچھا اثر نکلتا ہے، اور اچھا اثر ہوگا، لازمی طور پہ ہوگا. جیسے کہ فار ایگزامپل سب سے بڑا انسینٹیو تو یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر ان کو فری دیں. جیسے 2 بچوں کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ہیلتھ کیئر فری ہے، ایجوکیشن فری ہے، ان کو اسٹائپنڈ فکس کر دیں. اور جو ڈس انسینٹ یہ ہے کہ آپ یہ فیسلٹیز 2 سے زیادہ والوں کو نہ دیں، ایجوکیشن میں نہ دیں، ہیلتھ میں نہ دیں، اسٹائپنڈ نہ دیں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھئی اگر ہم اس کو کنفائن کیا اپنے بچوں کو 2 تک تو ہمیں یہ بینیفٹ ملیں گے. یعنی ایک غیر شعوری طریقے سے لوگوں کو بالکل اس پہ کوئرشن نہیں آئے گی، انسینٹیو آئے گا، ڈس انسینٹیو. اور تھوڑا سا مزید اس کو کہوں کہ پاورٹی کو بھی ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا. جو ٹارگیٹڈ اپروچ ہمیں چاہیے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا کہ امیروں میں نہیں ہے، غریبوں میں زیادہ ہے، تو یہ ضرورت ہے ہماری کہ ہم اس کو ایریاز کو اور اس پاپولیشن کو ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ٹارگیٹ کریں، اور وی نیڈ ٹو ہیو اے ٹارگیٹڈ اپروچ. اچھا کاظم صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں آبادی جو ہے، جیسے آپ نے بتایا غالباً خواتین کی بہت زیادہ آبادی ہے، آلموسٹ مور دین 50% ہماری خواتین ہیں اس وقت چل رہی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے ہاں غریبوں کے بچے ہوتے ہیں موسٹلی وہاں وہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا پیدا کرنے کی 6 بچیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ریزن ہے. تو خواتین اگر ہوتی ہے تو وہ اچھی مائیں کیسے بنیں گی انلیس کہ ان کو ایجوکیشن صحیح طرح ملے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایجوکیشن ہے، اور خاص طور پہ یہ ایک سینٹر پیس ہے بیسیکلی فار کنٹرولنگ دی پاپولیشن، کیسے کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خواتین کو کس طریقے سے زیادہ ہم ایجوکیشن دے سکتے ہیں ان ویو آف آر میگر فائنینشیل ریسورسز؟ اس میں باسی صاحب میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اور مجھے پچھلے 30 سال سے میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ فیملی پلاننگ میں کام کر رہا ہوں. سب سے امپورٹنٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو ہم ابھی جو ہماری گفتگو اس میں ہم پاپولیشن کنٹرول کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. پاپولیشن کنٹرول ہم نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از وومن از رائٹ. آپ کو اس کو وہ رائٹ دینا ہے کہ وین اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ مچ اس کو پروڈیوس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اس وقت
کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو اس کا ڈیسیژن میکر مرد ہے یا اس کی ماں، لڑکے کی ماں، ٹھیک ہے. تو ڈیسیژن جب تک آپ اس خاتون کو نہیں دیں گے، ایک تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں چینج آ سکتا ہے. دوسرا جو ہم نے ایران کا ماڈل اسٹڈی کیا تھا وہاں جا کے، وہ کاؤنسلنگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، لڑکا اور لڑکی الگ الگ اپنے اپنے کاؤنسلنگ سینٹرز میں جاتے ہیں، 1 ہفتے کی ٹریننگ لیتے ہیں ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی، رسپانسبل پیرنٹنگ کی، ٹھیک ہے، اور فیملی کنٹرسیپٹیو کے اپنے وہ کمپلیٹ ایک کورس ہے. اچھا، اس کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. جب تک وہ سرٹیفکیٹ وہ سبمٹ نہیں کر دیتے ان کے نکاح رجسٹرار کے آفس میں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اس کی وجہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ رسپانسبل پیرنٹنگ کا ان کو پتہ چل گیا، ان کو اپنے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کا پتہ چل گیا، ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے جو مسائل ہیں جیسے اینٹی نیٹل ہے، اس کا پوسٹ نیٹل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ساری چیزیں لڑکا بھی سمجھ گیا، لڑکی بھی سمجھ گئے، ٹھیک ہے. یہاں تو 2 4 بچوں کو میں نے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں ہو گیا. دوسرا جو ماں بیٹھی ہوئی ہے، جو ساس بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر، اس کو میگزیمم اپنے پوتے پوتریاں چاہیے، ٹھیک ہے. جب تک ہم اس شفٹ کو نہیں ہم ایڈریس کریں گے، میرا نہیں خیال کہ چینج آئے گا. ابھی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے کچھ کاؤنسلنگ سینٹرز اسٹیبلش کیے ہیں، لیکن وہ جب تک ڈیپ روٹڈ نہیں ہوں گے، ہر جگہ کے اوپر نہیں ہوں گے، اور مینڈیٹری نہیں ہوگا کہ وہ کاؤنسلنگ کا سرٹیفکیٹ لے کے آئے، RH کی اس نے ٹریننگ لے لی ہے، اس وقت نکاح نہ پڑھائے، تو میرے خیال میں. اچھا کاظمی صاحب، ایک اور چیز ہے کہ آپ نے اینٹی نیٹل پوسٹ نیٹل کی بات کی ہے. ہمارے یہاں امیروں کے تو ہاں یہ ہوتا ہے جب پریگننسی ہوتی ہے تو بڑے خوشیاں مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں جی، وہ تصویریں لگ جاتی ہیں پیچھے بچوں کی جہاں تو. لیکن جو غریب ہے، جو مارجنائز کلاس ہے، جو بیچارے دیہاتوں میں، رورل ایریا میں، وہاں تو عورت کو ایسا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کو اتنی پرائرٹی دی جاتی ہے، نہ اس کو اتنے بیچارے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو تو وہ میسر ہی نہیں ہوتی چیزیں. وہاں تو بتایا آئرن کرو جی، آئرن کھاؤ، یہ کمی ہے تو یہ کرو وہ کرو، ہر مہینے ٹیسٹ ہوتا ہے. دیہاتوں میں تو ایسے ٹیسٹ نہیں ہوتے. ہاں بالکل اچھی بات کریں. اور میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ انیمک ہیں یہ عورتیں، آپ کے دیہاتوں کی عورتیں بہت زیادہ انیمک ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایسے بیبی ڈلیور کر رہی ہیں کہ جو کہ اسٹنٹنگ کے ساتھ ہیں، ویسٹنگ کے ساتھ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں یقیناً ماسیاں کام کرتی ہوں گی، آپ اپنے بچے کی گروتھ دیکھ لیں، اس کے بچے کی گروتھ دیکھ لیں، آپ کو بالکل واضح فرق پتہ چل جائے گا. دس از انفارچونیٹ. اور اس میں ہمیں انیمیا فری پاکستان کی کمپین رن کرنے کی ضرورت ہے تھرو آؤٹ پاکستان، ٹھیک ہے. یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر بچوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، تاکہ وہ ہیلدی جنریشن کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب، میں آپ سے مزید سوال بھی کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کا کنسٹرینٹ ہو جاتا ہے. تو ایک یہ بتائیں کہ ارلی میرجز بھی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ. ارلی میرجز جو دیکھیں کہ اگر ایک بچی فرض کرو وہ پڑھتی نہیں ہے تو گاؤں یا دیہات میں وہ جب 10-12 سال کی ہوتی ہے، اس کے پیریڈ آنے شروع ہوتی ہیں تو کہتے ہیں لو جی اس کی شادی کر دو آ کے، ٹھیک ہے، آگے نہیں پڑھنا اس نے آ کے. اب وہ اگر بچی 11-12 سال ہے، 13 سال کی عمر میں بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ خود بچی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ آ جاتا ہے، نہ اسے بچے کی تعلیم کی فکر ہے، نہ اس کی صحت کا اسے پتہ ہے. سمپلی وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جس میں وہ ٹوٹلی شی از ان اویئر اباؤٹ کہ کیا بچے کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا بچے کو کس طرح ہم نے رکھنا ہے، کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، کمپیئر ٹو دی گرل ہو از جو ماسٹرز کیا ہے اس نے، اس کے بعد شادی ہوتی ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو یہ ارلی میرجز بھی جو ہوتی ہیں نا، آپ دیکھیں نا ایک ماسٹر کر کے جب وہ لڑکی شادی کرتی ہے، بچہ ہوتا ہے، اس دوران اسی بچی کے جو میٹرک کے بعد کرتی ہے یا نہیں پڑھا ہوتا اس نے، اس کے 8-9 بچے ہو جاتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ دس ارلی میرج از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر؟ ڈیفینیٹلی ارلی میرج از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اس میں جیسے آپ نے پوری بڑا تفصیل کے ساتھ اس کو بتایا ہے کہ ارلی میرجز کو روکنے کا تھوڑا سا طریقہ کیا. ایک تو وہی ہے نا جو لا ہے، اور لا پہ آپ پاس کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود لا کی وائلیشن ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے آلریڈی ہے. تو پہلا اسٹیپ تو ایز اے پریلیمنری اسٹیپ تو یہ ہے کہ آپ اس کو انفورسمنٹ جو لا ہے اس کو اسٹرکٹ انفورسمنٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک کمیونٹی سینٹر آپ اسٹیبلش کریں. کمیونٹی سینٹر میں آپ پیرنٹس کو اور ساتھ جو ہے نا گرلس کی ایجوکیشن کا ہب بنائیں. جب آپ ہب بنائیں گے تو اسپیسیفکلی وہاں گرلس کو، چاہے آپ ان کو اسٹائپنڈ دیں، چاہے آپ فری ایجوکیشن کریں، اس کے لیے ان کو وہاں اٹریکٹ کریں، اس میں ووکیشنل ٹریننگ دیں ان کو، اور انسٹیٹیوٹ جو بھی ان کا ہنر ہے اس کو انکریج کریں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ان کچھ نہ کچھ انکم ارن کرنے کے قابل ہو جائیں گی، اور جب انکم ارن کرنے کے قابل ہو جائیں گی تو فائنینشیل انڈیپینڈنس آئے گی.
فائنینشیل انڈیپینڈنس آئے گی تو ڈیسیجن میکنگ پاور بھی ان کے پاس بڑھ جائے گی. اسی طرح جب پیرنٹس کو آپ جیسے آپ نے بات کی کہ مدر لا ہے پیرنٹس ہیں ان کے, جب بچی چھوٹی ہے اس کو خود نہیں پتہ اور وہ ایک بچی کی یا بچے کی والدہ بن گئی ہے, تو اس کے لیے بھی جب آپ اس کو یہ سارے کام کریں گے جو میں نے ابھی آپ سے کیے تو وہ ٹرینڈ جو ہے نا اس میں کمی آئے گی. لیکن اس کے ساتھ میں پھر ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. لیکن شاہد صاحب اس میں تو ہمارے جو ریلیجیس کلرجی جو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت مخالف ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو بڑا ایون باقاعدہ ایسے قوانین کو یا اس عمر کی حد کو وہ منسوخ کرنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کی دھمکی دیتے ہیں. وہ جو علماء حضرات ہیں وہ تو ہر جگہ دیکھیں نا, بنگلہ دیش والوں میں بھی اس کو ٹیکل کیا, ایران میں بھی جو خود ایک بہت ریلیجیس سوسائٹی ہے وہاں بھی کیا, تو وہ تو ہم اس کا جو ماڈل ہے وہ فالو کر سکتے ہیں ان کو کانفیڈنس سے ساتھ لے کے. اور اس میں جو آپ نے بات کی نا ریلیجیس, اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جیسے کہ جو سوشل انفلوئنسر ہیں. آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے جس میں جو تھوڑے سے ذرا زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے مولوی ہیں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور دوسرے کچھ لبرل جو ہیں میڈیوکر ٹائپ لبرل ہے, وہ ان سے بات کر کے آپ ان کو ایز اے یوز کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات خلاف اسلام نہیں ہے. اور ویسے بھی اسلام میں یہ حکم ہے کہ آپ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے, میننگ دیر بائی کہ 2 سال 2.5 سال تک جو ہے وہ پریگننسی سے دور رہے. تو یہ جو ہے نا اس میں آپ کی جو یہ ایفرٹ آپ کریں گے تو اس کا رزلٹ نکلے گا. اچھا یہ جو اپنا کاظمی صاحب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں یہ ایک پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے, اور میرے خیال پاکستان کے جو ادوار ہیں سنس پارٹیشن آپ دیکھیں 47 سے آنورڈ, کون سا پیریڈ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر رہا ہے, کبھی اس پر کی وجوہات کیا ہیں جس کی بات کچھ نہ کچھ فیملی پلاننگ کے اوپر کام ہوا ہے؟ پاکستان میں فیملی پلاننگ کا آغاز ایک لوکل آرگنائزیشن تھی فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان, بیگم سیدہ وحید کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا. شی انیشیٹڈ, جو پہلا انہوں نے شروع کیا تھا کلینک یہاں پہ لاہور میں اپنے گھر کے کلینک میں. پھر 64 میں پریزیڈنٹ ایوب کو بتایا گیا, یہاں پہ ایک سیمینار ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی میں, پھر انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور فیملی پلاننگ بورڈ بنایا, اور یہ جو پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے موجودہ اس کی شکل میں آپ نے دیکھ لیا. تو جو ٹرانزیشن ہے یہ بڑی طویل ہے, ایک بڑی طویل تاریخ ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پرائیورٹائز نہیں کیا کسی بھی گورنمنٹ نے. بطور ڈپارٹمنٹ وہ رن کرتا رہا, ان کو ٹارگیٹس نہیں دیے گئے, ان کی میرا خیال اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ نے پروگرام پروجیکٹ کرنا ہو تو 3 بیسک کمٹمنٹس چاہیے سر اس کے لیے. نمبر 1 پروگرامیٹک کمٹمنٹ, نمبر 2 فائنینشیل کمٹمنٹ, نمبر 3 اس کا فالو اپ اکاؤنٹیبلٹی. اگر کوئی بھی ایک مسنگ ہے اس کے اندر تو آپ کا وہ پروجیکٹ نہیں چل سکتا. پاکستان میں نمبر آف ریسرچز ہوئیں, وی آر ویری گڈ ان پلانر بٹ ورسٹ ان امپلیمنٹرز. امپلیمنٹیشن کے اندر ہمارا وہ نہیں ہے. اچھا اگر ہم یہ دیکھیں کہ چیزیں ٹھیک کیسے ہوں گی, اب نیکسٹ ڈیفینیٹلی ہم نے ایک سنیریو, ہاں ایک ایسی چیز کہ ہم آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ کریں گے, کیا آخر جو 2-3 اقدامات ہیں شاید صاحب بھی بتائیں گے, آپ بھی بتائیں گے, جس سے کہ یہ ہم اس کو چیک کر سکے پاپولیشن. ایک بہت باریک نقطہ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے. ایک تو آپ کو NFC ایوارڈ کو نیشنل لیول کی پالیسی کی میں بات کروں, NFC ایوارڈ کو ڈیل لنک کرنا پڑے گا پاپولیشن کے ساتھ, کیونکہ NFC جو ہے پاپولیشن کے حساب سے اس کے اوپر ہو رہی ہے. جب تک وہ ڈیل لنک نہیں ہوگی میرا نہیں خیال ہے چینج آئے گا, پہلی بات. دوسری بات, نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کے یہ آپ نے بڑی ویسے کام کی بات کی, میں نے سنی نہیں ویسے بات پہلے یہ آپ NFC میں پاپولیشن سے ڈیلنگ کرنا. ہاں اچھا, دوسرا نیشنل ایکشن پلان بنا اور بڑی کمپریہنسو پلان بنا ہوا ہے وہ. اس کے اوپر آپ جب تک اسٹرکٹلی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, ابھی جو جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی اس کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ کو عمل کرانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. دوسرا تیسرا ریٹ آف دی اسٹیٹ آپ چاہتے ہیں وہاں ہونی چاہیے اس کے اوپر پالیسی میکنگ, اس کے بعد ان کے ٹارگیٹس اور اس کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی. صحیح بات, ٹھیک ہے. جب تک آپ کے سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی فال نہیں وہ نہیں ہوگی اپنا اسٹرکٹلی, تو میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی پروگرام سکسیزفلی رن ہو سکتا ہے. جی شاہد صاحب آپ بھی کوئی بتائیں نا ہمیں. تو سب سے پہلی بات میں تھوڑا سا اپنے جو ہمارے دوست ہیں کولیگ ہیں ان کی بات سے تھوڑا سا ڈفر کروں گا. ڈفر تو نہیں کروں گا مطلب اس میں ایڈ کروں گا. یو وڈ لو ٹو ڈفر ود ہم. ہاں, لو ٹو ڈفر ان دا سینس آپ یہ کہہ لیں کہ جو نیشنل NFC کی انہوں نے بات کی نا,
وہ اب بھی 100% ریسورس جو ایلوکیٹ ہوتے ہیں وہ پاپولیشن پہ نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں کوئی 80% کے قریب، رفلی اسپیکنگ. اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ اس کو آپ 80% سے کم کر کے آپ ہاں وہی مطلب اس کو. اچھا دوسرا اس میں جو ابھی آپ نے بات کی نا، میرے ذہن میں ایک یہ جو آؤٹ آف دی باکس سلوشن کے نا، کہ ہم نے ایک اوور آل جو ہے نا کمپریہنسو یا ہولسٹک اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنرلائزڈ. ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے ایک تحصیل ڈیٹا کر کے آئیڈینٹیفائی کرنے سب سے پہلے کہ کس ایریا میں، کس تحصیل میں، کس ڈسٹرکٹ میں پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہائیسٹ ہے. ٹھیک ہے، کس تحصیل میں، کس ڈسٹرکٹ میں، کس سٹی میں ٹارگٹ کرنا چاہیے ہمیں، اس کو ٹارگٹ کرے، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرے، آئیڈینٹیفائی کرے. جب وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو اس کو پھر آپ ٹارگٹ کریں، اور ٹارگٹ ان دا سینس میں کریں، اور ساتھ اس کے ساتھ آپ جو فیسلٹیز جن کے ابھی ہم نے بات کی، اس میں کانٹرسیپٹیو ہے، موبائل وین ہے، دوسرے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، یہ آپ ان کو دیں. سوشل ویلفیئر اسکیم کی جو بات کی تھی میں نے ابھی آپ سے، وہ آپ ان کو ان ایریاز میں اسپیسیفکلی زیادہ فورسفلی ان کو دیں تاکہ ان کو جو نا انسینٹیو ملے گی. اور تیسرا جو ساتھ بات اس میں کہوں گا کہ جس طرح ہوتے ہیں نا ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کا ایک کمپٹیشن ہو، اور جس ڈسٹرکٹ نے پچھلے 5 سال میں پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کم کیا ہے اس کو آپ ایز اے کہہ رہے ہیں رول ماڈل کے طور پہ دوسرے ایریاز میں بھی پیش کریں تاکہ وہ کریں، ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہائی لائٹ کریں. اور ساتھ یہ ہے کہ جو آپ اس کا جو بھی ہم نے بات کی نا، کہ جو سوشل انفلوئنسر ہیں نا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے ٹک ٹاکر ہیں، دوسرے ہیں، مولوی حضرات بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، ان کو تھوڑا سا آپ انوالو کریں، اس میں ان کو تھوڑا سا اگریسولی انوالو کریں، اپروچ کریں تاکہ وہ بھی اس میں اپنا رول کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. بہت شکریہ جناب سرفراز قاسمی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. شاہد ظہیر صاحب، ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور مسئلے مسائل بہت ہیں اس ملک کے، اور ہمارے ہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکی اور بین الاقوامی حالات ہیں اس میں ہماری پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس مین کنٹینیوٹی آف پالیسیز، اینڈ مین کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوتی ہے تو ادارے بھی مضبوط ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسکولوں سے جب بچوں کے اسکول نرسری سے لے کے جو ہمارے یونیورسٹیز تک ہوتے ہیں، بچوں میں ضرور یہ چیزیں ڈالی جائیں ان کے دماغ میں کہ مرد عورت کی عزت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بتانا بھی یہ چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے اور کس انداز سے کرنا ہے. یہ وہ ایسا ہو کہ غیر شعوری طور پہ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پڑھائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے خلاف بغاوت بھی شروع ہو جاتی ہے، ریئیکشن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت جیسے ہمیں ڈسپلن کی ضرورت ہے، اس میں بھی ایک ڈسپلن ہے. اور شاہد صاحب نے صحیح کہا کہ خاص طور پہ بہت ہمیں ایک بڑی اپروچ کے ساتھ ایک اسے کہتے ہیں کمپریہنسولی، اس میں جو باقی چیزیں بھی ہیں جو ہمارے کلچر ہے، سوسائٹی ہے، ہمارے سوشل ہے، پولیٹیکل ہے، اکانومی، ان سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پروگرس پیش کرے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.